بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں۔ وہ 10 چیزیں میں نے ویسے بھی بیان ہو سکتی تھی، لیکن میں نے کہا تھوڑا انداز بدلا جائے بیان کرنے کا، رنگ بھی ایک معنی رکھتے ہیں۔ تو کسی نے مجھے کومنٹ نہیں کیا یا کسی نے مشورہ دیا، بس میرے ویسے ذہن میں یہ ترکیب آئی، میں نے کہا چلو یہ ترکیب آزماتے ہیں، تو اچھی لگی، تو میں نے کہا اس طریقے سے آپ کو جو اپنی بات ہے آپ تک پہنچائی جائے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں 10 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ انسان کی فطرت میں سے ہیں۔ وہ 10 چیزیں جو ہیں میں نے وائٹ بورڈ پہ نوٹ کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر مونچھوں کا تراشنا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہوا ہے تراشنے کو، تو اس میں میرے دوستو ایک تو یہ مونچھوں کا تراشنا۔ اب مونچھوں کا تراشنا 50% جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں شرح، ہماری جو اس معاشرے میں 50% شرح جو ہے مونچھیں رکھنے کی ہو چکی ہے، کہ آج کل جو اس معاشرہ چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے کہ ہم مونچھوں کو بڑھانے میں فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قص الشارب و اعفاء اللحیہ، کہ مونچھوں کا تراشنا اور داڑھی کو بڑھانا آج الٹا ٹرینڈ چل پڑا ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں مغربی تہذیب غالب ہے، ان کا کلچر چلتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے، اسلام جو ہے اتنا آسان اور اتنا سہل اور اتنا تہذیب کا حامل میرے دوستو، لیکن پھر بھی ہم مغربی تہذیب کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو ہے بھی فطری چیزیں ہیں، فطرت میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں۔ پہلے مونچھوں کا تراشنا، اور دوسرے نمبر پر داڑھی کو بڑھانا۔ تو میرے دوستو یہ جو داڑھی کو بڑھانا ہے یہ بالکل ہی ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں ایک ہے خط، آج کل تو خط بھی نہیں، بالکل شیو کرتے ہیں۔ تو داڑھی کو بڑھانا، اور نمبر 3 جو ہے وہ مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یہ میرے دوستو منہ کی صفائی کا ایک اہم آلہ ہے۔ آج کل تو ٹوتھ برش چل پڑے ہیں، اور جیسی ہماری خوراکیں ہیں اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن میرے دوستو مستقل جو سنت ہے وہ مسواک کرنا ہے، مسواک کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر ناک کی صفائی، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں الاستنشاق، ناک صاف کرنا۔ اور 5ویں نمبر پر کلی کرنا، یعنی منہ کو صاف رکھنا۔ اور 6 نمبر پر ناخن تراشنا۔ میرے دوستو ناخن تراشنے کے اندر بھی آج کل نہ کوئی دیندار گھرانہ بھی محفوظ نہیں ہے، کہ عورتوں میں خاص کر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ اپنے ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں۔ تو میرے دوست یہ فطرت کے خلاف ہے نا، کہ آپ خود سوچیں کہ انسان کے اتنے بڑے ناخن ہوں، تو کیا سالن بھی اس نے پکانا ہے، گھر کا سارا کام کاج کرنا ہے، تو گن نہیں آتی اس سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناخن کا تراشنا انسان کی فطرت میں سے ہے، اور ناخن بڑھانا یہ فطرت میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کلچر جو ہے مغربی تہذیب کا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے۔ اور 7ویں نمبر پر جوڑوں کا دھونا۔ پہلے زمانوں میں تو ماؤں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو خود نہلاتی تھی، یہ جوڑ ہو گئے کوہنی اور یہ گھٹنے کے نیچے سارے جوڑ جو ہیں یہ مل کر دھونا۔ آج کل ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، خاص طور پر آج کل تو جابز ہیں، مائیں بھی جابز کرتی ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، گھر میں ٹیوشنیں کھولی ہوئی ہیں، اور بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ باقی جوڑوں کا دھونا۔ اور 8ویں نمبر پر بغل کے بالوں کا اکھاڑنا۔ میرے دوستو سنت جو ہے وہ فطری عادت ہے اکھاڑنا بغل کے بالوں کو، لیکن آج کل جو یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم شروع سے یہ سلسلہ کریں، لیکن آج کل ہم سیفٹی سے استعمال کرتے ہیں۔ صفائی ضروری ہے، سیفٹی سے ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکھاڑنا یہ سنت تھا، تو سیفٹی سے ہو جائے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں نتف الابط، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا،
اور نمبر 9 زیر ناف بالوں کا حلق کرنا، زیر ناف بال جو ہیں ان کا حلق کرنا یہ فطرت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور آخری نمبر جو ہے 10واں، یہ استنجا کرنا، یعنی پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا۔ میرے دوست استنجا کرنا، یہ جو مغربی ممالک ہیں یہاں تو ہم نے استادوں سے سنا ہے، خود تو ہم گئے نہیں، کہ استادوں نے فرمایا کہ جو مغربی تہذیب، مغربی لوگ ہیں ممالک کے، وہ استنجے کے لیے ٹیشوز یوز کرتے ہیں، یعنی وہ پانی استعمال نہیں کرتے، صرف ٹیشوز یوز کرتے ہیں بس۔ تو اصل طہارت جو ہے وہ پانی سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنجا کرنا یعنی پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا۔ تو میرے دوستو یہ 10 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت میں سے بتائی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 سنتوں میں سے جس کے اندر ہماری کمی، میری اور آپ کی بھی، جن کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے ہمیں، خاص طور پر ایک یہ عمل ہے، اور ایک یہ ہے، اور ایک یہ، اور مونچھوں کا تراشنا، تو ان سب پر ہمیں، ان سب کو اپنی عملی زندگی میں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے میرے دوستوں شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔